کہ یہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور قرار واقعی سزائیں دیں گے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک کوشچن ہے فار آل دی سینئر آفیسرس، کو کمانڈرس کے لیے، سب کے لیے بہت ہی مودبانہ میری گزارش ہے، بڑی ایک ہمبل ایک ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھ کے مسلح کے اوپر بیٹھ کے آپ آج کے دن کی ذرا یہ سوچیں، یہ لڑائی آپ کہاں لڑ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کوشچن ریز کیا تھا، یہ کہانی تو شروع ہوئی تھی 1947-48 میں، جہاں غزوہ دتر یہ تھا کہ کشمیر کی جنگ لڑیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان، جہاں 47-48 کی لڑائی اور پھر سیز فائر ہوتی ہے۔ وہ تو بیسکلی آزاد کشمیر کا سارا ایریا، تو گلگت بلتستان تو لوگوں نے، اسکاؤٹس نے خود اپنے آپ کو آزاد کروا لیا تھا، وہاں تو کوئی آرمی کی ہمیں ضرورت پڑی نہیں، وہ تو ایک سیلف ڈکلیئرڈ اٹونومس ایریا ہے، اٹ واز نیور لبریٹڈ بائی پاکستان آرمی اور بائی اینی گوریلاز اور وٹ ایور، وہاں کے لوگوں نے خود اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی تھی، اور مہاراجا ہری سنگھ کی جو فوج کا کمانڈر تھا اس کو نظر بند کر لیا تھا، فوج کو انہوں نے، جو بھی اس کے یونٹ وہاں پہ تھے ان کو انہوں نے مار بھگایا، یہ تو لیونگ، یہ تو نون ہسٹری، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ آزاد کشمیر کی جتنی ٹیریٹری ہے، یہ فار آل پریکٹیکل پرپسز جو ہمارے ارسٹ وائل فاٹا سے ٹرائبلز آئے تھے، جو سری نگر تک پہنچ گئے تھے جب تک انڈین آرمی آئی، پرابلی ان 26 اور 27 نومبر، وہ وہاں پہنچ چکے تھے، they were clearly in a position to take سری نگر، لیکن they lost their way، اور پھر انڈین آرمی آ گئی، سکھ ریجمنٹ نے لینڈ کیا، یہ اس کو لڑ نہیں سکے۔ لیکن جتنی بھی ٹیریٹری ہمارے پاس آزاد کشمیر کی ہے، یہ ہمارے پٹھان، پشتون، ٹرائبلز نے آزاد کروائی، پاکستان ملٹری کو تو شروع میں اجازت ہی نہیں تھی بیکاز آف اٹس انگلش آفیسرز، برٹش آفیسرز، اور بعد میں انہوں نے جو ڈیفینڈ اپنے آپ کو کیا، وہی لائن آف کنٹرول ہے جہاں پہ آ کے پاکستان آرمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ دس از واٹ دا ہسٹری از، یہ تو ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو جنگ تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے بعد یہ جنگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ اگلی جنگ لڑی گئی 65 بھی لڑی تھی کشمیر کے نام پہ، پھر 1969 اور 71 کے اندر دی آرم فورسز آف پاکستان، دی پاکستان آرمی واز فائٹنگ ویئر ان ایسٹ پاکستان، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے اندر گھر میں، جہاں ملک دو لخت ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، وہ جنگ ہم نے اپنی سرزمین کے اندر لڑی، اپنے لوگوں سے لڑی، وی لاسٹ دا ٹیریٹری، وی لاسٹ دا پاپولیشن۔ اگلی جنگ ہم نے کہاں لڑی؟ 70s میں ہم نے بلوچستان میں پروٹریکٹڈ وار لڑی، اپنی دھرتی پہ لڑی، اپنے لوگوں سے لڑی، جنگ ہمارے اندر آ گئی۔ یہ پوائنٹ میرا کیا ہے؟ جنگ ہماری سرزمین کے اندر آ گئی۔ اس کی اگلی جنگ ہم نے کہاں لڑی؟ اگلی جنگ ہم نے لڑی سندھ میں، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تو سندھی عوامی تحریک نے جو شورش پیدا کی، اس کی ریسپانس میں پنو آکر کا کینٹونمنٹ قائم کیا گیا، ہم نے سندھ کی اپنی دھرتی کے اندر اپنی جنگ لڑی۔ پھر ہم نے اگلی جنگ کہاں لڑی؟ پھر سندھ کو بیلنس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایتھنک کارڈ پلے کیا گیا، جس نے MQM کی شکل اختیار بھرپور طریقے سے کی، اسٹوڈنٹ موومنٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل مل گئی۔ تو 80s 90s اور اس کے بعد کے جو پورے 30 35 40 سال ہیں، ہم نے کہاں جنگ لڑی؟ ہم نے کراچی کے اندر لڑی۔ سو ہم کہاں کہاں جنگ لڑ رہے ہیں؟ فارمر ایسٹ پاکستان اپنی دھرتی میں، بلوچستان میں، پھر ہم لڑے ہیں کراچی میں، پھر ہم لڑ رہے ہیں سندھ میں، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد ہماری پالیسیز کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم نے اگلی جنگ اس ارس وائل فاٹا میں لڑی جہاں کے ٹرائبلز نے جا کے کشمیر کو آزاد کیا تھا۔ لک ایٹ دی آئرنی، لک ایٹ دی کانٹرڈکشن، لک ایٹ دی ظلم و ستم جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اس فاٹا میں جا کے ہم نے جنگ لڑی، ان ٹرائبلز کے خلاف ہم نے جنگ لڑی جن کے فور فادر نے کشمیر، آزاد کشمیر کو آزاد کروایا۔ اب اس پہ میں رونا شروع کر دوں، میں اس پہ کیا کروں؟ اور اس کے بعد اب ہم جنگ کہاں لڑے؟ پھر ہم نے جنگ مالاکنڈ ڈویژن میں لڑی، پھر ہم نے جنگ سوات میں لڑی، اور اب ISPR کی پریس ریلیز یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے۔ سر پلیز کائنڈلی ڈیو رسپیکٹ، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں، کوئی تھوڑا سا پرسپیکٹو ڈیولپ کریں، کوئی تھوڑا سا پرسپیکٹو ڈیولپ کریں۔ اب آپ لاہور میں لڑنے لگے ہیں، فیصل آباد میں لڑنے لگے ہیں، گجرانوالہ میں لڑنے لگے ہیں، اسلام آباد میں لڑنے لگے ہیں، پنڈی میں لڑنے لگے ہیں، سوات میں لڑنے لگے ہیں، پشاور میں لڑنے لگے ہیں، مردان میں لڑنے لگے ہیں، دوبارہ سے کراچی میں لڑنے لگے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا پرسپیکٹو تو آؤٹ آف باکس اس میں ڈیولپ کریں کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں۔ اور وہ جو دوسرا والا پوائنٹ تھا، پہلا والا پوائنٹ آپ کا بالکل میننگ لیس ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں، کہنے میں کی حد تک ٹھیک ہے۔ جو ایکچوئل چیز ہے وہ دوسری ہے کہ آپ اس ملک میں پولیٹیکل ریکانسیلیشن کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ، ریکانسیلیشن اور پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اپنی تمام تر انسٹیٹیوشنل طاقت استعمال کریں گے۔ دیٹ از دا وے فارورڈ سر، دیٹ از دا وے فارورڈ، دیر از نو ادر وے فارورڈ، وہی اس کا وے فارورڈ ہے۔ آئی ہوپ کہ یہی ایک ڈیولپمنٹ ہے، ہم تو اس میں پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا سا مسکرانے کو دل چاہتا ہے کہ اتنا مسکرا رہے ہو یا غم ہے جسے چھپا رہے ہو۔